أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، مگر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس کی 99 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ رکوع میں یہ بات آ رہی تھی کہ فرعون نے عین مرتے وقت ایمان لانے کا دعویٰ کیا اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اور اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور کہا گیا کہ زندگی بھر فساد کرتا رہا، اب ایمان لاتا ہے، تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس سے بالکل گزشتہ درس میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اس عذاب کو، رسوا کرنے والے عذاب کو جو دنیا میں آ رہا تھا، اس کو ہٹا دیا۔ یہ ایک ہی قوم ہے جس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹایا، ورنہ دوسرے واقعات بھی ہیں اس قسم کے، لیکن اصل جو عذاب آ رہا تھا، عذاب کو دیکھنے کے بعد قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرما کر اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا، نے ان کے ایمان اور توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر قسم کی قدرت ان کو حاصل ہے، تو پھر وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلا دیتے؟ کیوں لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں نظر آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان والے ہو جاتے، لیکن تمہارے رب نے ایسا نہیں چاہا۔ ان کی حکمت اور مشیت ایسی تھی کہ وہ نہیں چاہے کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، کیونکہ اس دنیا اور کائنات کو بنانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف مقامات پر، جسے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے ذات جس نے تمہارے لیے موت اور زندگی مقرر فرمائی، موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اور موت بھی، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ مقصد یہاں پر بھیجنے کا ساری انسانوں کو یہی ہے، اتنا بڑا کارخانہ حیات چلانے کا، کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے تعلق سے دیکھنے اور آزمائش کے لیے امتحان کی ضرورت تھی، امتحان کے لیے آزادی کی ضرورت تھی، ارادے اور اختیار کی، کیونکہ ارادہ اور اختیار کی آزادی اگر چھین لی جاتی اور کہا جاتا کہ تم سے امتحان لیا جا رہا ہے، تو وہ امتحان صحیح امتحان نہیں ہو سکتا تھا، جیسا کہ فرشتوں کے پاس کوئی ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا ہے فرشتوں کے تعلق سے، وہ کچھ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر سکیں، ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں دی گئی ہے وہ مخلوق کو۔ لیکن انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں، خاکی مخلوق اور ناری مخلوق، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ اختیارات کے حاصل ہوتے ہوئے ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، اچھا استعمال کرتے ہیں یا خراب استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اس کی حکمت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور تمہارا رب چاہتا تو سب کے سب ایمان والے بندے ہی ہو جاتے، لیکن وہ زبردستی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی حکمت کے خلاف تھا۔ اس کائنات کو جو انہوں نے بنایا تھا وہ اسی طریقے سے بنایا تھا کہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ دین میں جبر اور کرہ نہیں ہے۔ لوگ جیسا دین اسلام کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور پر پھیلا، تلوار کے زور پہ بالکل نہیں پھیلا، اس کا اصول ہی نہیں ہے تلوار کے زور پر پھیلانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا اور نہ بنانا چاہیے۔ اس کے سامنے جو ہے دین حق کو پیش کر دینا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اسلام میں آئے چاہے تو نہ آئے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کی کوئی زبردستی کسی کے اوپر نہیں کی جا سکتی دین کے معاملے میں کہ تم دین میں آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھ کر دین میں آتے ہیں۔ جو لوگ آ رہے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اس کے سوا اور کوئی دین حق نہیں ہے، سب کا سب باطل ہے، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے کرسچینٹی کے بعد۔ کرسچینٹی میں تو بہت دھندے بازیاں ہوتی ہیں، اگر وہ دھندے بازیاں ختم کر دی جائے، وہ پیسے کا لین دین اور جو سہولتیں، جو اٹریکشن، تو پھر اسلام سب سے اوپر آ جائے گا، غالب آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ اس کو جو ہے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے۔ اس میں قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ چھوٹ سکتا ہے ہاتھ سے غلطی اور غفلت کی وجہ سے، لیکن ٹوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو دوسرا سرا اگر پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ تو پھر اس میں جو ہے فلاح پالو گے، خیر پالو گے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سنتے جانتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تم سب کے سب ایمان والے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی، لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ سب کے سب ایمان لا لیں، سب مسلمان ہو جائیں۔ جو لوگ آگ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کے دامن کو پکڑ پکڑ کر کھینچتے تھے پیچھے سے کہ آ جاؤ وہ راستے سے ہماری طرف، تم آگ کی طرف جا رہے ہو، آگ سے بچانا چاہتے تھے۔ بڑے شفیق اور مہربان تھے امت کے حق میں، اس لیے چاہتے تھے کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ جو اپنے خالق اور مالک کا احسان نہیں مانے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کو نہیں پہچانے گا اور من مانی زندگی گزارے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے، ہماری حکمت اور مشیت کے خلاف ہے کہ سب کے سب ایمان لائیں، اور نہ ہی آپ کے پاس اس کی طاقت ہے اور نہ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مشیت جو ہے اسی کے تحت ہوگا۔ آپ چاہے ساری دنیا مسلمان ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اس کو آزمائشی طور پر بنایا ہے اور سب کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ زبردستی منوانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر بھی نہیں ڈالی۔ آپ سے کہہ دیا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہو لوگوں کے اوپر کہ زبردستی ان کو منوا لو، زبردستی ایمان میں ان کو داخل کر کے چھوڑو، زبردستی ان کو جو ہے مسلمان بنا لو، مجبور کر کے ان کو، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیں، اور حساب کا لینا ہمارا ذمہ ہے، آپ کا ذمہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے اور آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ زبردستی بنوانے کی ذمہ داری ڈالی ہے؟ جو آج لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر اور کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری بات تسلیم کی جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ میری بات مانی جائے، تو پھر ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو، پیغام حق کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد۔ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بڑی اچھی بہترین اعلیٰ نصیحت کرتے ہوئے، ان سے بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہوئے بلاؤ لوگوں کو، لڑ جھگڑ کر نہیں، ترشی اور تلخی کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑے ہی مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بڑھاؤ، بڑے نرم انداز میں بلاؤ، انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن و اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اسلام میں حسن و اخلاق کی زبردست اہمیت ہے۔ حسن و اخلاق انسان کے اعمال نامے میں تولتے وقت جو ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کے حسن و اخلاق اچھے ہوں گے۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اخلاق خراب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ذری ذری بات پر لڑ جھگڑتے ہیں اور سختی سے، سخت کلامی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ترشی کے ساتھ۔ جبکہ ہم کس کے امتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیسی تعریفیں فرمائی ہے، انک لعلی خلق عظیم، فرمایا سورہ قلم میں، اور پھر سورہ آل عمران میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کے فضل و رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم اور رحیم اور شفیق ہیں امت پر، اور اگر ایسا نہیں ہوتے، تندخو اور یعنی سخت زبان ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھینچتے آتے تھے، آپ کچھ کہتے تو لوگ بات سنتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ یہ آپ کی خوبی تھی۔ پھر ہم امتی ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ کچھ خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس بھی نرمی، نرم مزاج، مشفقانہ رویہ، بہترین گفتگو، حکمت بھری گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ سکھایا گیا ہے ہمیں، تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ تم کو زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، انہی کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں رکھے گئے ہیں کہ کسی کو ہدایت سے نواز دے اور کسی کو گمراہ کر دے۔ حتیٰ کہ سید الانبیاء کے پاس بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، ہدایت کا دینا یا نہ دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو اس میں یہ بات کو واضح فرما دیا گیا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین کے سارے لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کر دیتا، لیکن کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، وہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر سے مکرر دوبارہ ارشاد فرمایا گیا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے کر آ جائے، ایمان والا بندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتے ہیں وہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے برخلاف وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا جو عقل سے کام نہیں لیتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دے کر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے انسان ممتاز ہے دیگر مخلوقات میں، حیوانات میں، عقل کی وجہ سے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گندگی ڈال دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان کا معاملہ توفیق الہی پر منحصر ہے۔ یہ توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے، اس لیے فاسد خیالات ہی ان میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف گھٹیا باتیں منسوب کرنے اور انسانی زندگی کے بارے میں گھناؤنے تصورات پیش کرنے سے انہیں ذرا بھی تامل نہیں ہوتا۔
مشرکانہ مذاہب کے دیومالائی تصورات، تہذیب جدید کے علمبرداروں کی اخلاق، خصوص ثقافت، مادہ پرستوں کا انسان کا معاشی حیوان ہونے کا نظریہ اور لذت پرستوں کا نظریہ جنسیت، فاسد ذہنیت کی واضح مثالیں ہیں۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر، ماڈرن کہتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، بڑے دانشور کہلانے والے، دنیا میں خوب ترقی کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے، اس میں غور و فکر ہی نہیں کیے۔ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دے کر پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر اگلی آیتوں میں بھی اس کی اور مزید توضیح و تشریح آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے، اس کا تعارف حاصل کرنے کے لیے بے شمار قدرت کی نشانیاں کائنات میں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ اس میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کرتے تو یہ بڑے بڑے عقلمند کے سرما کہلانے والے، جو دانشور، دنیا میں کامیاب یہ حاصل کرنے والے، اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی اور رجس کو ڈال دیا کہ وہ عقل سے کام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔